سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم نے ایک کنیز زہرا فاؤنڈیشن وومنز ونگ کے انڈر ایک ورکشاپ چلایا ہے جو کہ ہر ہفتہ میں ایک دن آپ کو 1 گھنٹے کا کلاس دیا جائے گا اور ہر ہفتے میں ایک خاص موضوع چنا جائے گا۔ اور آج کا جو ہمارا ورکشاپ ہے، پہلا ورکشاپ ہمارا کنیز زہرا فاؤنڈیشن وومنس ونگ کے انڈر جو ہے، پہلا ہمارا ورکشاپ ہے اور اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے دا رائٹس آف پیرنٹس، والدین کے حقوق۔ پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے کنیز زہرا فاؤنڈیشن کو بہت محبت اور اپنا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آگے جا کر بھی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ ہر کام میں ہمارا تعاون دیں گے۔ اور میری یہی کوشش ہوگی، ہمیشہ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کی تربیت کروں، جتنا مجھے علم ہو میں کوشش کروں وہ علم آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔ پہلے تو آپ سب کا بہت بہت مبارک، اس لیے کہ اس وقت میں، اس دور میں، یا یہ جو آج کا پیریڈ چل رہا ہے، ہمارے قوم کی جو حالت ہے بہت خستہ ہے، بہت خراب ہے۔ میں کیا ہی کہوں اپنے قوم کے بارے میں، مسلمان قوم کے بارے میں کیا ہی کہوں کہ ہم کہاں سے کہاں آ چکے ہیں، ہمارا مقام کیا تھا اور ہم نے اپنا مقام کہاں پہ رکھا ہے، ہم نے اپنا مقام کتنا گرایا ہے، ہم کس لیول تک گر چکے ہیں۔ میں کیا ہی کہوں آج ہماری حالت کیا ہے۔ اور میرے یہ موضوع چننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پہلا موضوع تھا والدین کے حقوق، کیوں میں نے پہلے یہ والا ٹاپک چنا؟ کیونکہ پہلا موضوع تھا یا پہلا ہمارا ورکشاپ تھا تو کوئی توحید کا بیان ہونا چاہیے تھا، یا رسالت کا بیان ہونا چاہیے تھا، یا بیسکس ہونا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ میں نے والدین کا مقام چنا، دا رائٹس آف پیرنٹس کیوں چنا میں نے؟ پہلے میں تھوڑا بہت اس کی وضاحت کروں تو انشاءاللہ پھر ہم اپنا موضوع سٹارٹ کریں گے۔ میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو تجوید کے بارے میں سکھاؤں، آپ کا قرآن درست کروں، آپ کو بیسک سکھاؤں، مسئلے مسائل فقہ کے بارے میں آپ کو تربیت کروں۔ میرا جو اصل مقصد تھا، میرا کانسیپٹ یہی تھا کہ میں آپ کو پہلے بیسکس کلیئر کر دوں گی۔ تو بیسکس میں ہمارا مین فوکس جس پہ ہونا چاہیے وہ فقہ پہ ہونا چاہیے۔ وضو، غسل، حیض و نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ سب چیزیں جو بیسکس ہیں نا فقہ کے ریلیٹڈ، تو پہلے ہمیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اب کیا وجہ ہے کہ میں نے والدین کا مقام چنا؟
اس بات سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بے خبر ہوگا یا اس بات سے کوئی پیچھے ہوگا یا جس کو پتہ نہ ہو کہ سری نگر کے اندر جو واقعہ پیش آیا، جو دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جو ہر کسی کے آنکھوں کو نم کرنے والا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعہ پہ نظر کرتے ہوئے وجہ یہی ہے کہ جب وہ واقعہ، وہ ویڈیو میں نے دیکھی، اور نہ کہ صرف ویڈیو کی میں بات کروں، وہ ویڈیو تو سوشل میڈیا پہ چل گئی، لیکن اصل میں جو ہمارے گراؤنڈ کی حقیقت ہے، جو گراؤنڈ لیول ہے، کیونکہ میں پورے جموں کشمیر جاتی ہوں، چاہے جموں کے کوئی ایریاز میں جا چکی ہوں، پونچھ کی سرزمین پر بھی میں جا چکی ہوں، اور الحمدللہ کشمیر کے ہر چپے چپے کونے کونے میں جاتی ہوں میں، اور اپنی ماؤں کے درد سنتی ہوں، اپنے ماؤں کی تکلیفیں سنتی ہوں، بہنوں کی بھی تکلیفیں ہیں، ماؤں کی بھی تکلیفیں، ہر کسی کی تکلیفیں مجھ تک آ جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ ایک چیز وہاں پہ نظر آتا ہے، وہ ہے کہ والدین کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، والدین کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، یا جس کا حکم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اگر ہم قرآن پاک کی طرف نظر کریں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں، اس سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مالس ماسی تسرود سلوک کرن۔ معذرت کے ساتھ مجھے اردو میں بیان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اردو لینگویج سمجھتی ہے۔ اب کیونکہ اگر میں کشمیری میں بات کروں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گی، اسی لیے آج سبھی الحمدللہ ایڈوکیٹڈ ہیں، سب کو اردو تو آتا ہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اردو میں ہی کریں گے تاکہ جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ اردو اچھے سے آسانی سے سمجھ سکے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری زندگی میں، یہ ماں باپ جو ہے، اگر تمہاری زندگی میں یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان میں سے اگر ایک ملے یا دونوں، چاہے ماں ملے یا چاہے باپ ملے یا دونوں ملے، تو انہیں اف تک مت کرنا، انہیں اف تک مت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی طرف نظر کریں، معذرت کے ساتھ اگر ہم قرآن پاک کی طرف نظر کریں نا، اگر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہوتا، اگر ہم نے قرآن پاک کو سمجھ لیا ہوتا، اگر ہم نے قرآن پاک کو تجوید یا کیا کہتے ہیں تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوتا، تو ہماری ماؤں اور ہمارے جو باپ ہیں، والدین ہیں، ان کو مار نہیں کھانی پڑتی، ان کو دھکے نہیں کھانے پڑتے، ان کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں جانا پڑتا۔ وجہ یہی ہے کہ جب مسلمان قوم قرآن پاک سے دور ہو گئی، جب مسلمان قوم قرآن پاک سے کٹ گئی، دور ہو گئی، ہٹ گئی، تو رزلٹ جو سامنے آنا تھا وہ تو یہی ہے۔ دیکھیے، جب انسان محنت کرتا ہے، ایگزامز ہوتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تب جا کے وہ ایگزامز کو کوالیفائی کر پاتا ہے، چاہے کوئی بھی ایگزام ہو، ہائی لیول کے ایگزامس ہو یا کلاس کے چھوٹے والے ایگزامس ہو، کوئی بھی ایگزام ہو تو اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہارڈ ورک کے بغیر پاسبل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن پاک پر تھوڑی بہت محنت کی ہوتی، ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں،
لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر کبھی نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے ہماری لینگویج عربک تو نہیں ہے کہ عربک پڑھ کر ہم سمجھ جائیں کہ کیا ہمارے رب کا حکم کیا ہے. تو یہی بڑی غلطی ہے کہ ہم قرآن پاک کو عربک میں پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس میں کیا لکھا ہے، کیا حکم ہمارے رب نے ہمارے لیے فرمایا ہے، وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اور جب ایک مسلمان قرآن پاک سے دور ہو گیا تب جا کے اس نے ماں باپ کی عزت کرنی چھوڑ دی. یم سات اخ مسلمان بند، یم سات اخ مین بینی، یم سات اخ میون بوے، یم سات سٲنۍ بٲے یا بیٚنہِ قرآن پاکس نش دوٗر ہٹے، قرآن پاکس سۭتۍ تمن تعلق روٗد نہٕ کِہیٖنۍ، کنیکشن روٗد نہٕ کِہیٖنۍ، یم سات تم قرآن پاکس دور گئی تو سیدھی سی بات ہے وہ اپنے والدین کو مارنے پہ آئیں گے. تم مارنے والے اپنے ماں باپ کو وہ ماریں گے، وہ اپنی بیوی کو بھی ماریں گے، وہ اپنے بچوں کو بھی ماریں گے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی ماریں گے، کیونکہ ان کو اس بات کی حقیقت پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رب نے ماں باپ کا مقام کیا فرمایا ہے، کیا رکھا ہے، یا ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے. واضح الفاظ میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے تمہیں ایک ملے یا تمہیں دونوں ملے، اگر تمہیں آنکھ ملو یا دشویں ملنو تو ان کی خدمت کرو اف تہ کرزوک نہ کینٛہہ، تمن کرزو نہ اف تہ کہین، اور انہیں مت جھڑکو، تمن ٲسۍزیو نہٕ روب کران کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ تمن سۭتۍ کتھ ٲسۍزیو کران بڑی تعظیم سے کرو، تمن سۭتۍ ٲسۍزیو تعظیم سان کتھ کران، اور ان کے ساتھ جھکاؤ کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انہیں عرض کیا کرو. محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انہیں عرض کیا کرو کسی بھی چیز کے لیے. اور میرا رب فرماتا ہے کہ جب ان کی تعظیم کرو، بڑی تعظیم کرو گے تو پھر اپنی آنکھوں کو جھکا کر انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کو عرض کرو، اللہ سے مانگو کہ اے میرے پروردگار، اے مٲلۍ ماجہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کوٚرمُت، اے مٲلۍ ماجہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کوٚرمُت، میانہِ رۄبا میٲنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ کر رحم. یِتھ پٲٹھۍ بہٕ یِمو محبت سان، پیارٕ سان، شفقت سان پولمُت چھُس تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بچہٕ اوسُس، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ ؤتھِتھ اوسُس ہٮ۪کان، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ کھٮ۪تھ اوسُس ہٮ۪کان، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ سرٛان اوسُس ہٮ۪کان کٔرِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ پلو اوسُس ہٮ۪کان لٲگِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ پٔکِتھ اوسُس ہٮ۪کان، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بہٕ کتھ اوسُس ہٮ۪کان کٔرِتھ، تمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ یِمو محبت تہٕ پیارٕ سان عزیز ناظریٖن یِمو پولمُت چھُس بہٕ مٲلۍ ماجہِ. میانہِ رۄبا بہٕ چھُسے منگان، بہٕ چھُسے دعا کران کہ ان دونوں پر بھی رحم فرما، ان دونوں پر بھی رحم فرما. عزیز ناظرین، اسلام ایک ہمگیر نظام زندگی کا نام ہے. وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہمگیر اصول بیان کرتا ہے. اس کا دائرہ فرد سے افراد تک، ملک سے بین الاقوامی سطح تک اور دنیا سے آخرت تک کے احکام پر محیط ہے. اور یہ میں آیت مبارکہ تلاوت کر، جو میں نے آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی اس میں آیت مبارکہ تلاوت کر، اتھ اندر چھ اسلامی تمدنک احکام آمت بیان کرنا، جن کے طفیل اسلامی معاشرہ کو اقوام عالم میں ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا ہے. ہم نے مغربیت کو فروغ دیا ہے، اچھا پنن گھرن اندر ویسٹرن کلچرس ٹریڈیشنس اپلائی کرمت، ہم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے. ایک ملک ہے یورپ میں بوڑھوں کے لیے ایک الگ اولڈ ہوم بنایا گیا ہے. یورپ ایک ملک ہے، وہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا والدین، تو ان کے لیے اولڈ ہاؤسز یعنی بوڑھوں کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں. نوجوان اولاد بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا مصیبت سمجھتے ہیں اور حکومت انہیں محتاج سمجھ کر اولڈ ہوم میں رکھ لیتی ہے.
یہ کامن سینس ہے. یم ساتھ ایک نوجوانن پن مول موج سن تروت تو حکومت تو پھر یہی کرے گی کہ ان کے لیے ایک گھر بنائے گی, ان کو اس میں رکھے گی. اور اولاد کا یہ حال ہے کہ ملازمت کے اوقات سے فارغ ہوتے ہی قلب کی رنگین فضاؤں میں کھو جاتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کھو جاتے ہیں, غیر لڑکیوں کے ساتھ کھو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھو جاتے ہیں. ہر کانسہ چھ پن رشتہ مضبوط کرن, چاہے سا گھر واجن آسس, چاہے تم باہر واجن آسنس, چاہے تم بچہ پنن آسنس یا دوست آسنس, احباب آسن, تمن سہ پن رشتہ تتھے پٲٹھۍ بخوبی انجام دِوان. مگر افسوس کا مقام یہ ہے, افسوسٕچ کتھ چھ یہ کہ أمس مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ سُہ پانس سۭتۍ تھاوان کینٛہہ, تمن چھُ سُہ پانس سۭتۍ تھاوُن سمجھن یہ ہسا چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ مصیبت. استغفر اللہ. اور یہ جو یورپ کا حال ہے وہ زیادہ سے زیادہ سال میں ایک بار کسی فنکشن پہ یا کوئی ریلیجس فنکشن جو ان کا ہوتا ہے تو اس پر ان کو بطور تحفہ کچھ ہدیہ بیچتے ہوں گے, پیسے بیچتے ہوں گے, یا زیادہ سے زیادہ فون پہ ان کو ہیلو ہائی کا تبادلہ, بس ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. باقی ان کے ساتھ اب ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو وہ مصیبت سمجھتے ہیں. مگر اتھ ون بہ کٲشِر پٲٹھۍ زو لٔگِن قۄربان نبی رحمتن ہندس دیٖنس, تہٕ یتھ دیٖنس منٛز یتھ دیٖنس اسہِ دامنس چھُ تھپھ کوٚرمُت تہٕ ییٚمہِ دیٖنُک اسہِ قلبہٕ چھُ پوٚرمُت. رۄبِ کائناتن چھِ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسلامی تمدن کے وہ بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ انسان کا تعلق رب کریم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے, تاکہ باہمی تعلقات میں اخلاص اور محبت سے مسلمان اپنے والدین کی خدمت کر کے پورا اجر اور ثواب حاصل کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے یہ احکام نازل فرمائے ہیں جن میں پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ہر شخص جو اللہ رب العزت کو احکم الحاکمین جانتا مانتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک وحدہ لا شریک کے بغیر کسی کی عبادت اور کسی کی بندگی نہ کرے, فقط اس اللہ کو سجدہ کرے, فقط اس رب کی بندگی کرے, فقط اس رب کی عبادت کرے, اور اس پر پختہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بندگی اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس اہم اور عظیم الشان فرمان کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے, اور بڑھاپے میں خاص کر ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں, یہ مول موج جوان گسن, تو وہ اپنی ضروریات کے خود کفیل ہوتے ہیں, یعنی سیلف سفیشینٹ جسے کہتے ہیں, اور بچے عموماً اس کے فرما بردار ہوتے ہیں. یم ساتھ مول موج نا سیلف سفیشینٹ آسن تم ساتھ امس بچہ آسن فرما بردار, مگر یم ساتھ یہ مول موج نا بزرگ گسن, اب یہ کما نہیں سکتا, اب یہ سیلف سفیشینٹ نہیں رہا, اب یہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, ام ساتھ پتہ امس مول موج باسن یا سچ میں پٹ مصیبت. جو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو یورپ کی حالت ہے یا جو ویسٹرن ٹریڈیشنز کلچرز ہیں, وہ سب چیزیں دیکھ کے ہم نے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی. وہاں پر نہ ماں باپ کی عزت, نہ ماں باپ کا احترام, نہ ماں باپ کا ادب, نہ کچھ. تو ہم بھی وہی چیزیں سیکھ کر ہم نے بھی اپنے گھروں میں یہی سیکھا ہے. اپنے گھروں میں جب ہم نے بڑے بڑے ٹیلی ویژنس لگائے ہیں, LCDs لگائے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں بڑے بڑے فون ہیں, تو ان فون کا استعمال بھی ہم یہی چیزیں کرنے میں لگے ہیں. سیریلس دیکھتے ہیں تو سیریلس میں یہی دیکھا جاتا ہے کت پٲٹھۍ مٲلِس ماجہِ زنگہِ تھپھ یِوان کرنہٕ تہٕ نیبر یِوان دروازٕ کِنۍ کڑنہٕ. انسان جب یہ چیزیں سیکھتا ہے, انسان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ تو وہی کرے گا. اگر
ہم فون کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے، اچھے لحاظ سے کرتے، تو ہماری حالت یہ نہیں ہوتی. ہمارے سری نگر میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو ایک سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا. یہ تو کشمیر ہی ہے نا کہ یہاں پر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. اس نے تو صرف مارا ہے، لیکن ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. یہ تو کشمیر ہی ہے نا کہ یہاں باپ نے بیٹی کے ساتھ بدکاری کی ہے، غلط کیا ہے. یہ کشمیر ہی ہے. تو کیا ہی توقع کر سکتے ہیں اس قوم پہ؟ یہ قوم ہے کیا؟ نہ چھ یہ آب پیٹھ، نہ چھ یہ آب بن. مجھے سچ میں مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے قوم کی. میں چھن بالکل تہ سمجھ یوان کہ سون قوم چھکہ کن. یہ چھکو کن. یہ نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے. اکہ سات آس یکن بیٚیہِ سات آس یکن. اتھ ونان منافق قوم. تو عزیز ناظرین، معذرت کے ساتھ کبھی کبھی انسان تھوڑا غصے میں چلا جاتا ہے کہ ہمارے قوم کی حالت دیکھ کر انسان کا خون کھول اٹھتا ہے کہ ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنا ہے. اگر وہ ماں باپ بیمار ہو تو ان کا علاج کرنا ہے، ان کی دلجوئی کرنی ہے، ان کی آسائش، ان کے لیے ہمیں راحت کا سامان فراہم کرنا ہے. اور یہ کام کرنس مز گژھِ نہٕ أسۍ بالکل تہِ سستی کرٕنۍ کینٛہہ. تمن سۭتۍ گژھِ نہٕ أسۍ سخت کلام کرُن کینٛہہ. اور آپ سے میں یہ بات بھی شیئر کروں کہ ان کی سخت کلامی پر نرمی سے جواب دیا جائے. کبھی کبھار ماں باپ بھی غصہ کرتے ہیں، بالکل بے شک غصہ کرتے ہیں، مگر کوشش گژھِ انسان کرن کہ یہاں سے نرم کلامی سے جواب دے، تاکہ اپنے لختے جگر کے احساس ہونے پر ان کا دل مسرور اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور بسا اوقات اگر وہ ہاتھ بھی اٹھائے تو کوئی بات نہیں، اس وقت بھی صبر کرے. وہ ماں باپ ہی ہے جو ہمیں بڑا کرتے ہیں، جو ہمیں ایک ایسی خوشی دیتے ہیں یا ہمیں اس منصب تک پہنچا دیتے ہیں. وہ باپ ہی ہے جو خون پسینہ ایک کر کے ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمیں کپڑا بھی دیتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے خوراک بھی دیتے ہیں، ہمیں کھیلنے کے لیے کھلونے بھی دیتے ہیں، ہمیں ہماری ہر جو کیا چھِ وَنان اَتھ، یۄس تہِ سٲنۍ کانٛہہ تہِ تِمن یورٕ کانٛہہ سا، مجھے اس کا کچھ لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، ڈیمانڈ یتھ ونان چھِ، ڈیمانڈ کشمیری مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں. یُس تہِ سٲنۍ ڈیمانڈ چھِ آسان وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ پورا کر دیتے ہیں ماں باپ، چاہے باپ ہو یا ماں ہو. مگر ہماری کتنی بری حالت ہے. ہمیشہ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں. اگر آپ نے ماں باپ سے دعائیں لی، بے ساختہ منہ سے دعائیں جملے نکلیں گے ان کے، جب آپ ان سے محبت شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے. اور وہ دعائی جملے جو ہیں وہ تمہارے لیے، وہ ہمارے لیے سامان راحت اور رحمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، والدین نے میری بے بسی کی حالت میں مجھ پر شفقتوں کی انتہا کر دی، تو بھی ان پر اپنی عنایتیں اور رحمتوں کے پھول برسا، اور میں ان کی خدمت پوری نہ کر سکا. اپنی ہمت کے مطابق جو مجھ سے ہو سکا یا جو حسن سلوک کیا، اے میرے مولا اسے قبول فرما. اور ان آیات بینات سے ثابت ہوا
کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بعد والدین کی اتباع اور فرما برداری کا مقام ہے. یعنی رب کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتباع تو فرما برداری پتہ اگر اس کنسس اتباع کریں اگر اس کنسس فرما برداری کریں تو وہ والدین ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ اتباع اور احسان کے مستحق والدین ہیں، اور والدین سے زیادہ اتباع کا کوئی حقدار نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف، غالباً ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا ہے، اور وَسَخَطُ الرَّبِّ فی سخط الوالد، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے. یعنی رب سنز رضا چھو والدینن ہز رضا، اور رب سنز ناراضگی چھو والدینن ہز ناراضگی. امہ سۭتۍ چھِ یہِ کتھ تہِ سمجھ یِوان کہ اگر أسۍ والدین ٲسۍ رٲضۍ، اگر أسۍ مول موج اوس رٲضۍ، زٲنۍزیو اَسہِ چھُ رٲضۍ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. مگر اگر أسۍ ناراض ٲسۍ والدین، اگر أسۍ ناراض اوس مول موج، اگر أسۍ ناراض ٲس موج، اگر أسۍ ناراض اوس مول، تو یاد رکھنا یہ کتھ تھٲیزیو دامنس گٔنڈِتھ أزی، یہ کتھ تھٲیزیو ذہن نشین کٔرِتھ، تیٚلہِ چھُ اَسہِ ناراض ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. اور ییٚمہِ ساتہٕ رب گژھِ ناراض تو وہ تو ہماری ہلاکت ہے، پھر تو ہمارا اس دنیا میں رہنا ہی فضول ہے اگر اس ناراض ہو اس رب کائنات. دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20 برس کا تھا تو ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے قریب بلایا. ام کور میں آلو دپن یعنی گوبرا تلا یوڑ ول پنن اتھٕ تھوُن میٲنِس کلس پٮ۪ٹھ. ماں جب سوئی تو میرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رہا. فرماون ون ییٚلہِ موج شونج مےٚ روٗد یہِ اتھ أمِس تٔکِس اتھ کلس تلٕے، أمِس پے أتھۍ سۭتۍ نِندٕر. فرماون اس کے بعد میں نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور قل هو اللہ شریف پڑھنا شروع کیا. فرماون أمِس ماجہِ پے یِژھ نِندٕر کہ بہٕ گوس پڑھن 10,000 قل هو اللہ شریف، میں نے 10,000 قل شریف پڑھت. اور یُس مےٚ یہِ اتھٕ اوس ماجہِ ہِنٛدِس کلس تل کَنۍ یہ سن ہو گیا تھا، یعنی یہ اوس سُہ یہے نَژُت گوٚمُت، بالکل اس میں کوئی جان نہیں رہی تھی. اور سردی بھی کافی تھی کہ سردی کی وجہ سے میں تھر تھرا گیا. لیکن میں نے والدہ کی خدمت کا حق سمجھتے ہوئے ہاتھ کی پرواہ نہ کی. مےٚ اوس پتہ مےٚ چھُ رۄبِ کائناتن فرمومُت کہ ژےٚ چھُے مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ. مےٚ تُل نہٕ یہِ تمہِ وجہ سۭتۍ یہِ اتھے تھوٚد کِہینۍ. اور ییٖتِس کالس نہٕ مےٚ یہِ موج بیدار گٔے. فرماون ییٚلہِ یہِ موج بیدار گٔے یہِ اتھٕ کوٚڑ مےٚ نیبر. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصال شریف کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا. یعنی حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمان ییٚمہِ ساتہٕ وصال گوٚو، ییٚمہِ دُنیا ییٚمہِ تِمو پردٕ کوٚر، فرماون تِم وٕچھ کٔمۍ تانۍ خوابس منٛز اور جنتس اندر چھِ تم تسبیح پڑھن، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے وہ اڑتے پھرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر عمل پیرا ہو کر والدین کی خدمت کی، نبی رحمتن ہندس ارشادس پہ عمل کرت، رب کائنات سندس ارشادس پہ عمل کرت، تمن مالس ماج کرم خدمت. یہی وجہ چھُ کہ رب کائناتن کور میں یہ تھود مقام عطا. تو اس سے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ مالس ماج کیا مقام چھُ رب کائناتن عطا کورمت. اور کیا ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس دمو مالس ماج دھکہ،
کیا ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کرو مالس ماج لت منڈ؟ کیا ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس سنو مالس ماج لیک کڑت، اس سنو مالس ماج وہوڑ کرت، یا اس تلو مالس ماج پٹ اتھ؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے پانی مانگا، گھر اوس نہٕ آب کینٛہہ، بہٕ گوٚوُس کِہرِس پٮ۪ٹھ، مےٚ اوٚن آب، ییٖتِس کالس ٲس میانہِ ماجہِ نِندٕر پیٚمٕژ. فرماوان مےٚ دوٚپ اگر بہٕ یہِ موج تھوٚد تُلن خبر یہِ ما گژھِ بے ادبی. فرماوان بہٕ چھُس أتی ماجہِ نِشی نزدیٖکٕے کھڑا، مےٚ دوٚپ ییٖتِس کالس یہِ بیدار گژھِ، یہِ آب گِلاس چھُم اتھس کٮ۪تھ، اور سردی چھِ ییٖژ اتھ آب گِلاسس چھِ قطرٕ قطرٕ وسان، اتھ بنیو اتھ لٔگۍ شِشر گٲنٛٹ، وہ جم گیا. فرماوان ییٚلہِ موج گٔے ہُشار، مےٚ پِلنو أمِس یہِ تریش گِلاس. فرماوان میں ییٚلہِ تریش گِلاس پِلنوو، جب میں نے پانی کا گلاس دیا، فرماوان مےٚ گوٚو اتھو پٮ۪ٹھ یہِ ماز تھوٚد ؤتھِتھ، مٕسلہٕ تھوٚد ؤتھِتھ، تتہِ گوٚو خوٗن جٲری. فرماوان ییٚلہِ یہِ خوٗن وٕچھ، یہِ خوٗنٕچ حالت وٕچھ أمۍ ماجہِ، أمۍ پرٛژھ أمِس گوبرا گوٚو کیٛاہ؟ اتھ اتھس کیٛاہ گوٚو؟ تو عرض کی اما جان آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے پانی لایا، لیکن جب میں نے لایا آپ سو گئی تھی. میں آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یہیں پہ کھڑا تھا، اور پیالے سے پانی کے کچھ قطرے گرے، کورا جمع. اب جو آپ نے پانی مانگا میں نے پیالہ دیا تو کورا جمنے سے ہاتھ کا چمڑا اتر گیا اور خون بہنے لگا. اللہ اکبر. والدہ محترمہ نے جب یہ حال سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ کریم، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. کہ موج ماج کور اتھ پانی نیبر دعا کُن میانہِ رۄبا بہٕ چھسے أمِس اولادس پننِس رٲضۍ، أمِس میٲنِس اولادس گژھِ ژٕ تہِ رٲضۍ. اور رب کائناتن کر سُہ دعا قبوٗل، اور خواجہ بایزید بستامی سلطان العارفین بنے. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب سلطان الاولیاء کے بلند اور بالا مقام پر فائز ہوئے تو کسی نے پوچھا ہے بایزید بستامی علیہ رحمہ، یہ مقام کتھ عملی پٮ۪ٹھ کوٚرُے ژےٚ رب کائناتن عطا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ ماجہِ ہٕنٛدِ خدمت کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کون سا مقام عطا کیا ہے ماں باپ کو. امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ یہِ تہِ سمجھ تران کہ ماں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ماں کی دعا قبول بارگاہ الہی ہے، ماں کی دعا جنت کا ذریعہ ہے، ماں کی اطاعت حصول قرب خدا ہے، ماں کی اطاعت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماں جو کہہ دے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اور ہماری کتنی بری حالت ہے، ہم والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں. ہم والدین کو کس حد تک گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، یم ساتھ تہِ اکھ بچہ اور پننس مالس ماجہ محبت سان نظر ترائے تہندس رویس کن. اللہ اکبر. اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. اگر میرے جوان اسے سنیں، اگر میری بہنیں اسے سنیں، اگر میرے بھائی اسے سنیں، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنی پیاری تربیت کی ہے، کتنی خوبصورت تربیت کی ہے ماں باپ کے ریلیٹڈ. ہر کسی چیز میں، ہر حقوق میں میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تربیت کی ہے. مگر ہم ہیں کہ اس تربیت کو لیتے ہی نہیں ہیں، اس کو فالو ہی نہیں کرتے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا، یُس تہِ مٲلِس ماجہِ محبتٕچ نظر تہندس رٲیِس رویس کن ترائے، ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ
حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات چھُ تمہِ یۄس نظر رحمت أسۍ پننِس مٲلِس ماجہِ کُن چھُ ترٛاوان، یۄس نظر أسۍ محبت سان پننِس مٲلِس ماجہِ کُن چھِ ترٛاوان. سبحان اللہ. رب کائنات نبی رحمتو کیا کوٚر بیان فرموک رب کائنات کرو حج مقبولُک ثواب عطا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اگر ہر دن میں 100 دفعہ دیکھیں، اللہ اکبر، اگر اس دۄہس منٛز ہتہِ لٹہِ وٕچھو تو فرمایا ہاں 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا. اللہ رب العزت بڑا ہے اور پاک ہے. اَمہِ حدیث مبارکہ سے تجھے ایسے ہی سمجھ یِوان کہ والدین کی جتنی بار بھی زیارت کی جائے اتنے ہی کامل اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو جب فقط محبت سے دیکھنے کا اس قدر ثواب ہے تو خدمت کا کس قدر ثواب ہوگا. اللہ اکبر. ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، تو جب وہ بیمار ہوا تو بہت ہی خوبصورت یہاں پر یہ واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا. جب یہ باپ بیمار ہوا اس کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ مجھے صرف باپ کی خدمت کر لینے دو. اللہ اکبر. 2 اور بیٹے جو تھے ان بھائی ان کے جو تھے یا اس کے بیٹے 2 جو تھے، تو بھائی نے کہا کہ مجھے صرف ماں باپ کی خدمت کرنے دو، مجھے کوئی وراثت کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا اور مرتے دم تک اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا اور والد کی وفات کے بعد حسب وعدہ وراثت چھوٹے بھائیوں دونوں بھائیوں کو مل گئی. اس نے کچھ نہیں پکڑا. ایک دن اس خدمت کرنے والے اور وراثت سے محروم رہنے والے نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلان شاید اک اشرفی سہ انن تو رٹن. یہ ووت یور واپس، خواب میں ہی یہ خواب بیان کر رہا ہے، یہ ووت یور واپس کہ کیا تتھ منٛز چھا میانہ خٲطرٕ برکت؟ اور آ جواب نہیں. پھر سے خواب دیکھا کہ فلان شاید چھے 10 اشرفی تمان. تو اس نے کہا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا نہیں. اب تیسری رات جو سویا تو خواب میں کسی نے کہا فلاں جگہ سے ایک اشرفی لے لو، اس میں تیرے لیے برکت ہے. چنانچہ صبح وہ اٹھا اور بتائی ہوئی جگہ سے ایک اشرفی لی اور بازار سے ایک مچھلی خریدی. گڑ انن جب اس مچھلی کو چیرا گیا تو اس میں سے 2 قیمتی ہیرے جواہرات نکلے. تو سہ گو بادشاہس نش تو تم ہیر پھل یم جواہرات یم ہیرے جو اس نے وہاں پہ لیے یا ملے تو وہ بادشاہ کے پاس لیے. ام بادشاہن دیت امس ات واریاہ بوڑ قیمت، غالباً 60,000 اشرفیہ اسے ان 2 ہیروں کے بدلے دیا. تو اس نے پھر سے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ جو تو نے سب کچھ چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کی، جب یہ اتنا بڑا قیمتی تحفہ اس کو ملا تو پھر 4تھی مرتبہ اسے پھر ایک خواب آیا اور کہا کہ یہ جو آپ کو یہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہے یہ تجھے تیرے باپ کی خدمت کرنے کے لیے تجھے ملا ہے. سبحان اللہ. یُس ژےٚ مٲلِس خدمت کوٚرُتھ، یُس ژےٚ مٲلِس ساتھ دِتُتھ، یُس ژےٚ وراثت ترٲوِتھ کُنہِ لالچہِ ترٲوِتھ ہر کانٛہہ لالچ یک طرف ترٲوِتھ پننس مٲلِس خدمت کٔرٕتھ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ چٲنِس مٲلِس ضروٗرت ٲس، تمے بدلہٕ کوٚرُے عطا رۄبے کائناتن ژےٚ یہِ بوٚڑ بارٕ قۭمتی چیٖز. اور اتنا ہی نہیں، اس سے قبل آپ نے ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیکھ لیا جو بھی میں آپ کو سنا رہی تھی، یا
باپ کا جو واقعہ میں سنا رہی تھی، اگر ماں کی خدمت کرے، اگر ہم ماں کی بات کریں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار ملک شام کے سفر کا ارادہ کر چکے تو تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اس پہاڑ کی وادی میں ادھر ادھر کے لوگ آتے ہوئے ہیں، ان میں میرا ایک خاص بندہ ہے، اس سے سوار ہونے کو کوئی چیز لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے سواری چاہیے۔ اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے، ابرک اک ٹکڑ، ابر کاشر پٲٹھۍ چھِ وَنان ابرک اک ٹکڑ چھُ یِوان۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ابرک اک ٹکڑ، اس کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے، اس شخص نے کہا کہ اے بادل کے ٹکڑے اترا اور میرے موسیٰ علیہ السلام جہاں چاہے وہاں ان کو پہنچا دے۔ چنانچہ وہ ٹکڑا جو تھا، وہ بادل کا ٹکڑا جو تھا زمین سے لگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور جہاں آپ نے جانا تھا بادل نے وہاں پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے یہ مرتبہ اس شخص کو کیوں عطا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کیوں میں نے اس کو یہ عطا کیا ہے؟ تو عرض کی، اے اللہ، اے میرے مولا، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مرتے وقت اس کی ماں نے اس سے خاص حاجت چاہی تھی تو اس نے فوراً اپنی ماں کی حاجت کو پورا کر دیا۔ تو اس کی ماں نے اسے دعا دی کہ اے میرے مولا، جس طرح اس نے میری حاجت پوری کی، ام سات امس ماجہ آخری حاجت منج ام نیچی کر ام سنسا حاجت پورٕ مکمل، ماجہ تل اتھ زٕ تھود دعا کورن دوپن میانہ رۄبا ات پٲٹھۍ مین گوبرن مین حاجت کر پورٕ، میانہ رۄبا میٲنس أمس نیچی سٕنٛدۍ میٲنس أمس اولاد سٕنٛدۍ تمام حاجتہٕ کر پورٕ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ مجھ سے درخواست کرے کہ آسمان کو زمین پر پلٹ دے تو میں اس کی درخواست کو پوری کرتا۔ اللہ اکبر، یہ چھُ مقام، یہ چھُ شان، یہ چھُ مرتبہ، یہ چھُ بلندی رب کائناتن مٲلِس ماجہِ عطا کٔرمٕژ۔ اور وۄنۍ یُس آسہِ نافرمان یمن ہُنٛد، اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کرن کہ بارگاہ رسالتس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر آو اکھ شخصا، أمۍ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ مالس ماج پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ حق اولادن؟ تو نبی رحمتو کوٚر واپس بیان، دونوں جنت ہے اور دونوں دوزخ ہے، دۄشوے چھی چانہِ خٲطرٕ جنت اور دۄشوے چھی چانہِ خٲطرٕ جہنم۔ اللہ اکبر۔ تُہۍ وٕچھِو کیُتھ کلام چھُ رب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واتیو کوٚرمُت کہ دۄشوے چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ جنت تہِ، دۄشوے چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ جہنم تہِ۔ یعنی سمجھ کیٛاہ چھُ اَمہِ سۭتۍ یِوان؟ کُس کلام چھُ اَمہِ سۭتۍ سمجھ یِوان؟ سُہ گوٚو یہِ کہ اگر أسۍ مٲلِس ماجہِ خدمت کرو تو یہ ذریعہ جنت ہے، یہ چھُ سانہِ خٲطرٕ ذریعہ بنان جنتُک۔ مگر اگر أسۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز نافرمانی کرو، اگر أسۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ناراضگی مول نِمو تو ہمارے لیے ذریعہ جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے، امی موجوب یہ مول موج چھُ جنت تہِ، یہ مول موج چھُ جہنم تہِ۔ اذان ہو رہی ہے، کچھ سیکنڈز کے لیے میں خاموش رہتی ہوں۔ تب تک میں آپ کے کامنٹس پڑھ لیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں جواب دینے کی۔
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ دعوت تامت وسعت. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک سب کے کومنٹس میں نے پڑھے یہاں سے، تو انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی. اور مجھے نہیں پتہ یہ عرفان یتو کون ہے، تو شاید اسلامی بہن ہی کوئی ہوگی. میں میم کو بعد میں بولو گے، میں میم کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. تو آپ پلیز اپنا نام کمنٹ کریں کہ آپ کون ہیں. اور سنڈے، جی بالکل، سنڈے کے دن میرے 2 پروگرامس ہیں، ایک سری نگر کے اندر اور دوسرا بڑگام کے اندر. پہلا صبح 11 سے ہوگا بڑگام میں، غالباً 10 بجے سے بڑگام میں ہوگا، 10-11 بجے سے بڑگام میں ہے، اور 3 بجے کے بعد سری نگر میں ہے انشاءاللہ عز و جل. بہرحال تو میں بات کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. جی انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی آخر میں. پہلے ہم اس کو مکمل کریں، انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی بہت بات ہوگی اور اس کے بعد ہم دعا بھی کریں گے. اور شاہدہ باجی بالکل آپ کے لیے ہی میں نے اور بہت ساری بہنوں کے لیے میں نے اردو ہی لینگویج چوز کی تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں انشاءاللہ عز و جل. کوئی بات نہیں، میں اردو میں ہی بیان کروں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ رب نے کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ تمن کن ترائن رب کائنات رحمتش نظر کیے. استغفر اللہ. اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے شخص ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا العاق لوالدی، ایک والدین کا نافرمان، مالس ماچو نافرمان. دویم ومد من الخمر، یعنی دوسرا شراب پینے والا. اور تریم کو رک بیان والمنان بما عطا، احسان جتانے والا، اس احسان جتلاول.
یعنی والدین کا نافرمان، شراب چون بولتے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کچھ لوگوں کو آگ کی ٹہنیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا۔ استغفر اللہ کہ نبی رحمتو وش کیا لوگ نارو لنجن پیٹھ لٹکت ایزان۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کم لوگ چھ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ بات نوٹ کریں کہ یم چھ تم لوگ یم پنس مالس ماج دنیا ہس مز گالیاں یعنی کیا کہتے ہیں ان کے کشمیر میں لیک چھ کڑن۔ استغفر اللہ۔ اور تمن کیا فرمو کہ تمن ہند خاطر چھو جہنم، اور جہنم میں وہ کیسے لٹکے ہوں گے؟ آگ کی ٹہنیوں پر لٹکے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ام سے یہ کہت تیون سمجھ کہ والدین کا نافرمان سزا کا مستحق ہے، والدین کا نافرمان عذاب کا مستحق ہے، والدین کے نافرمان آگ کی ٹہنیوں پر لٹکے ہوں گے، اور والدین کے نافرمان کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ دین ایسے مالس ماج خدمت کرنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بھائیوں کے لیے بھی میری نصیحت ہے کہ یم مالس ماج ہیور چھ دیون ترجیح پنہ گھر واجنہ، تمن ہند خاطر کیا فرمو؟ میں خود ایک لڑکی ہوں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ہوگی، تو جب ہوگی تو میں بھی چاہوں گی کہ میرا جو شوہر ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن مجھے یہ احساس ہونا چاہیے، مجھے یہ علم ہونا چاہیے، مجھے یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے، مگر سے پتہ آسن کہ نہیں، پہلے میرے شوہر کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اس کے بعد میرے شوہر کو مجھ سے محبت کرنی ہے۔ مجھے خود غرض نہیں ہونا چاہیے، بننا چاہیے کہ نہ گوڈ گژھِ ژےٚ باسٕنۍ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ، نہیں ہے، افسوس ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ پر عورت کو ترجیح دے، یس شخص ماج پٮ۪ٹھ دی پنہ گھر واجنہ ترجیح، یعنی ماج دی نہ ترجیح کیا، یہ دی گھر واجنہ ترجیح، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ یاد رکھیں کہ یس پنہ ماج ہند کھوت تھود مقام دی پنہ گھر واجنہ، تمس پٮ۪ٹھ چھ رب سنز تہ لعنت، تمس پٮ۪ٹھ چھ رب سنزن فرشتن ہنز لعنت، تمس پٮ۪ٹھ چھ تمام انسانن ہنز لعنت۔ اللہ رب العزت دین اس تمامن مالس ماج ہنز خدمت کرنک توفیق۔ تو میں ایک بات آپ سے شیئر کروں، جی بالکل میں دعا کروں گی انشاءاللہ، مگر آپ گزارش کہ یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہوا، اس کا باضابطہ سے آپ کو ایک پیپر آئے گا جس میں آپ کو ایگزام دینا ہوگا۔ اصل پوائنٹ یہ ویڈیو اویلیبل رہے گی، اسی پہ میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کروں گی، آپ پھر سے ریپیٹ کر سنیں، آپ اس کا ایک نوٹ بنائیں، اس کی ایک کاپی بنائیں اور اچھے سے اس کو لکھ لیں، پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد ہماری کلاس جب بھی ہوگی انشاءاللہ، آج کیا دن ہے، تھرسڈے، اوکے، تھرسڈے کے دن ہی اب کنٹینیو کلاس ہوگی، لیکن آپ کا ایگزام وینسڈے کے دن ہوگا۔ وینسڈے رات کو 8 بجے سے پہلے آپ کو پیپر بھیجا جائے گا۔ اس پیپر پہ جو بھی میں نے پڑھا ہے اسی ریلیٹڈ کوسچنس ہوں گے، اور جو بھی ان ٹاپکس کو کلیئرلی اچھے سے سنے گا، پڑھے گا، سیکھے گا، لکھے گا اور سمجھے گا اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کرے گا، تو انشاءاللہ جب بھی ہماری کانفرنس ہوگی، ایک سالانہ کانفرنس ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی جو 3 ہمارے اس میں بچے ہوں گے جو ٹاپ کریں گے، انشاءاللہ ان کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ 3 پوزیشنز والے، سارے نہیں، 3 پوزیشنز والے جو بھی اس میں ٹاپ کرے گا،
इंशाल्लाह हम उनको इनामात भी देंगे और इंशाल्लाह उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। और हर रोज़ आपके ग्रुप में इंशाल्लाह मैं मेन ग्रुप में डाला करूँगी, जो भी हमारे इनके जो हमने हेड, जो भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो हमने बनाई है हमारी बहनों की, तो जो भी ग्रुप लीडर्स है, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है, निगरान्स है या हेड है, के जो हेड है, हमारी ज़िम्मेदार बहनें जो हैं, तिमन छु गुज़ारिश कि तिम आसन यम सवाल त्रावन पन्नन ग्रुपन मज, तो इंशाल्लाह मैं चेक किया करूँगी। अम से जनरल नॉलेज इंसान की गेन होनी चाहिए। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मुताला करें, पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑफलाइन क्लासेस लें, जितना हो सके पढ़ें। सभी एजुकेटेड है, कोई अनएडुकेटेड नहीं है, सभी एजुकेटेड है। तो तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी। आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्न एजुकेशन, बिचस पान त्याग स्टूडेंट, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। क्या लोग समझन, सम people think कि alims, mubalighs and muftis are illiterate, but that's not true. ये शुन सही क्या है? वो अपनी दीनी तालीम में भी उन्हें ग्रेट बड़ा मनसब या बड़ा होल्ड उस पर भी है, और दुनियावी तालीम पर भी उनका बड़ा होल्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं खुद एक मुबल्लिगा हूँ, लेकिन वहाँ से मैं खुद पीजी भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं भी पढ़ भी रही हूँ और दीन का काम भी कर रही हूँ, दुनिया भी चला रही हूँ, दीन भी चला रही हूँ, दोनों चला रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है वो मेरा दीन है। मैंने हर किसी के ऊपर मैंने अपना दीन रखा है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि मैंने देखा है और कितनी बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं, कितनी बहनें तरबियत में आ रही हैं, और कितनी बहनों ने तौबा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तो बहनों ने पर्दा लिया है, कितनी बहनों ने नमाजें शुरू की है, कितनी बहनें, कुछ बहनें तो हमारी ऐसी थी जो सुसाइड पे आ चुकी थी। अल्लाह गवाह, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गालिबन 3 की 2 बहनों को सुसाइड से बचाया है कि वो डिप्रेशन की शिकार थी, एंजाइटी की शिकार थी, लेकिन उनसे मैंने ऐसे बात की, गालिबन उससे ज़्यादा ही मैंने हाँ, उनका जहन मैंने दीनी लिहाज से ऐसा बदल दिया कि वो आज माशाल्लाह से नमाजी बन गए हैं, माशाल्लाह से दीन के मजलिसों में शिरकत करते हैं, नात खानी करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम बने फिरे हैं। अब वो मेरी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़े बनी फिरी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ही यही है। कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम अमाल का दारमदार नियतों पर है। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे पता है मेरी नीयत क्या है, मुझे पता है इस वक्त कौम को ज़रूरत है, मेरी बहनों को ज़रूरत है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म अता किया है, मैं कोई बड़ी आलिमा नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्तिया नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट, बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ूँ, मैं मुताला करती हूँ, बुक्स को पढ़ती हूँ, उस्तादों से सीखती हूँ, उस्तादों से सीखा है। पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अपने माँ बाप की, उसके बाद अपने उस्तादों की, जिन्होंने मुझे इस मनसब पे लाकर खड़ा किया है। मैं जो आज हूँ अपने उस्तादों की बदौलत से हूँ, तो उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो गालियाँ भी खानी पड़ रही है, न जाने कितनी मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं अगर खा रही हूँ, मैं अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो सिर्फ आप सब के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए कि आप कुछ सीख लो। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, जब मैं आपको सिखाने की इतनी कोशिश करूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेहनत करेंगे। तो इसीलिए वो जो सर्टिफ़िकेट्स होंगी, वो जो तोहफ़े होंगे, वो आपको अपनी मैम की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से होगी। इफ़राबाद जी आपको खुद वो अपनी तरफ से नवाज़ेगी, कि वो खुशी होगी मेरी कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है, मैं जो 1-1 घंटा या ज़्यादा से 1 घंटे से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा रही थी, सिखा रही थी, कि वो मेरा पढ़ाना, सिखाना ज़ाया नहीं हुआ। मेरा सोशल मीडिया पे आपको आके सिखाना वो ज़ाया नहीं हुआ। तो इसीलिए आप इंशाल्लाह जब सालाना कॉन्फ्रेंस जब होया करेगी, तो उसमें मैं 3 स्टूडेंट्स चुनूँगी। हर हफ्ते का रिज़ल्ट आया करेगा ग्रुप में, हर हफ्ते का रिज़ल्ट आया करेगा, शेयर होया करेगा आपका रिज़ल्ट शीट, और इंशाल्लाह 1 साल के बाद, 1-1 साल के बाद 3-3 विनर्स चुने जाएंगे, 3-3 टॉपर्स चुने जाएंगे। यमन सनत त्यास मेलन और तिमन आसे इनामात ते मेलन।
باقی تھوڑا بہت دعا کریں گے مختصر سی، اَمہِ پتہٕ پڑھو انشاءاللہ نماز. سبھی ہاتھ باہر نکالے، پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ کٔرِو سٲری اَتھٕ نٮ۪بر تہٕ دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک صلاۃ وسلام علیک صلاۃ وسلام علیک یا نبی وصحابک یا نور من نور اللہ. اللہم ارحم حالنا وارحم عیالنا واہدی اولادنا. اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. یا اللہ از دٲدۍ لدن دادن دوا، مرض دارن مرضن شفا، قرض دارن قرض سدا، حاجت مندن ہند حاجت روا. امت چن کورن پرداری، ملت چن کورن پرداری، ملت کے نوجوانن ہدایت، ملت کن بزرگن یاری عاقبت ایمان کرتا، پشپن نش نجات، پتھر پن نش نجات، یہ ونو ورداتو غیلاتو نش نجات، ہنگ تمنگ مر نش نجات. میانے ربا عاقبت ایمان کراتا، عاقبت ایمان کراتا. میانے ربا ملت چن کورن پرداری، ملت چن کورن پرداری، ملت کے نوجوانن ہدایت. میانے ربا سٲنۍ نوجوان نسل چھِ، سون یوٗتھ، سٲنۍ فیوٗچر یُس قومُک چھُ سۄ چھِ شرابس اندر وٕنکٮ۪ن مُلوث گٔمٕژ. میانے ربا ڈرگسن اندر وٕنکٮ۪ن مُلوث گٔمٕژ. میانے ربا منگان چھِ تِمن کر ہدایت، تِمن کر اصلُک ہدایت، تِمن کر اصلُک ہدایت، تِمن کر دیٖنس پٮ۪ٹھ پکنُک توفیٖق کر عطا تِمن. میانے ربا تِم بچاوُکھ تمہِ بدکٲری نِش، تِم بچاوُکھ تِمو ڈرگزو نِش، شراب نِش، بدکٲری نِش، بے حیٲیی نِش، ہر کُنہِ بُرٕ کامہِ نِش. میانے ربا اسہِ بچاو تِمو کامیو نِش یِمن کامٮ۪ن ژٕ ناراض چھُکھ، اور اسہِ لاگ تِمنٕے کامٮ۪ن کُن یِمن منٛز ژٕ رٲضۍ چھُکھ. میانے ربا اسہِ بچٲیِو تِمن کامیو نِش یِمن کامٮ۪ن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض چھُ. اسہِ لٲگِو تِمنٕے کامٮ۪ن کُن یِمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رٲضۍ چھِ. میانے ربا منگان چھِ ییٚمِس یُس حاجت تٔمِس کر روا، ییٚمِس یُس حاجت تٔمِس کر روا. خبر کانٛہہ ما آسہِ بے اولاد. میٲنۍ بیٚنہِ اکھ بیٚنہِ چھِ اسہِ بارہمولہ سایڈ، سنگراما بارہمولہ سایڈ، تٔمِس چھُ پٹنس اندر کوٚرمُت. میانے ربا تٔمِس چھُ واریاہ وقت گوٚمُت نِکاحس، خانٛدر کٔرمٕتِس. میانے ربا سۄ چھِ اولاد نِش وُنہِ محروٗم. منگان چھِ میانے ربا کیٛاہ کٔمی گژھی چانٮ۪ن خزانن، مٕژر پننٮ۪ن خزانن بر، کر تٔمِس تہِ اولاد عطا، کر تٔمِس تہِ اولاد عطا. بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ مےٚ پننٮ۪ن نظرن تل، ناو ہٮ۪نٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. میانے ربا تِمن تمامن کر اولاد عطا. یُس نبی رحمتن ہٕنٛز اُمتی، یِم میٲنِس نبی رحمتن ہٕنٛز اُمتی تہٕ میٲنِس نبی رحمتن ہٕنٛز کورِ یِم بے اولاد، تِمن کر اولاد عطا. کیٛاہ کٔمی گژھی خزانن، مٕژر پننٮ۪ن خزانن بر، تِمن کر تمامن اولاد عطا، اولادِ صالحہ عطا. یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن بوزناو، یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن پوشناو، یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن پوشناو. میانے ربا اسہِ دِ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرنُک توفیٖق. اسہِ بناو پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرما بردار. اسہِ دِ تِمن سۭتۍ نرم کلام کرنُک توفیٖق. میانے ربا اسہِ پٮ۪ٹھ تھاوُکھ سون مول موج رٲضۍ، اسہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن سون مول موج رٲضۍ. سانہِ خٲطرٕ بناوُکھ تِم ذٔریعے نجات، سانہِ خٲطرٕ بناوُکھ تِم ذٔریعے نجات. میانے ربا سُہ مول موج چھُ سانہِ خٲطرٕ جنت، سُہ مول موج چھُ سانہِ خٲطرٕ جنت، تِہنٛدٮ۪ن قدمن تل چھُ سانہِ خٲطرٕ جنت. میانے ربا منگان چھِ تِمن ہٕنٛز خدمت کرنُک توفیٖق دِ. میانے ربا یِم سٹوٗڈنٹ پرن وٲلۍ تِمن تہِ کر کامیٲبی، یِم نیٖٹ خٲطرٕ پران چھِ تِمن تہِ کر کامیٲبی، یِم اٮ۪گزام خٲطرٕ پران چھِ تِمن کر تتھ منٛز کامیٲبی، یِم بے روزگار چھِ تِمن سوز رُت روزگار. میانے ربا اکھ بیٚنہِ چھِ، تٔمِس چھُ اولاد بٮ۪مار، لۄکُٹ بچہِ بٮ۪مار، تٔمِس چھِ ون سایڈ برینس پرابلم، برین سٹروک چھُ تِمن آمُت، شاید غالباً چھُ یِہے تِمن، مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ یاد کینٛہہ تہٕ مگر یۄس تٔمِس وۄنۍ سۄ پرابلم چھِ، میانے ربا منگان چھِ تٔمِس کر تتھ منٛز شفا، تٔمِس کر شفاے کاملہ عطا، تٔمِس کر شفاے کاملہ عطا. منگان چھِ میانے ربا آز چھِ نبی رحمتن ہٕنٛدۍ دۄہ چلان، نبی رحمتن ہُنٛد رٮ۪تھ چلان. منگان چھِ میانے ربا اسہِ کر ہدایتِ دیٖن عطا، اسہِ کر سٲنۍ قلب کرُکھ صاف، سٲنۍ قلب کرُکھ پاک، سٲنۍ دل کرُکھ پاک، سٲنۍ ذہن کرُکھ پاک، سانہِ چشمہٕ کرُکھ پاک، سانہِ زبان کرُکھ پاک، سٲنۍ اَتھٕ کرُکھ پاک، سٲنۍ قدم کرُکھ پاک، سانہِ چشمہٕ کرُکھ پاک، سٲنۍ کن کرُکھ پاک. میانہِ پاک پروردگارا سون کلہٕ پٮ۪ٹھے پاین تام کر اکھ تان پاک گۄنہو نِش. میانے ربا منگان چھِ یُس گُزریومُت تِمن کر مغفرت، یُس درامُت تِمن کر مغفرت، یُس درامُت تِمن کر مغفرت. میانے ربا ییٚمِس یِم مُشکلات تِمن کر حل. میانے ربا یُس مُشکلاتن اندر چھِ، میانے ربا تِمن کر تِم مُشکلات حل. منگان چھِ میانے ربا وٕنکٮ۪ن چھِ اسہِ ییٚتٮ۪ن واریاہ اَتھٕ آسن پننہِ جایہِ اَتھٕ منٛز ترٲوِتھ. منگان چھِ میانے ربا تمامن ہٕنٛدۍ اَتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ کر قبوٗل. اسہِ گۄنہہ گارن کر ہدایت، اسہِ گۄنہہ گارن کر ہدایت.
اَسہِ کر نبی رحمتن ہُنٛد دیٖدار عطا اَسہِ کر نبی رحمتن ہُنٛد دیٖدار عطا میانہِ رۄبا منٛگان چھِ یِم مُشکِلاتن انٛدر تِمن کر تِم مُشکِلن منٛز حل یِم بٮ۪مار تِمن کر بٮ۪مارن شِفا میانہِ رۄبا ییٚمِس یُس حاجت تٔمِس کر روا باقٕے یُس گوٚو تٔمِس کر تَتیُک عالم جان سانہِ خٲطرٕ بناو دۄشوے عالم جان ییٚلہِ نی زِ تیٚلہِ نی زِ بایی ماں پوٚتو لاگان سہل تہٕ آسان تَمہِ وقتہٕ کٔر زِ یٲری بر زبان تھٲے جٲری یِہوٚے کلمے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین ثم آمین میم سرٹیفکیٹ کا اور بولے کچھ سمجھ نہیں سرٹیفکیٹ میں وون یہ کہ یہ جو آج کا کلاس ہوا یا جو آگے کے کلاسز ہوں گے یہ آپ کو پورے لکھنے ان کی کاپی بنانی ہے ہر دن آپ کو سوال آئیں گے تمن چھُ سوالن جواب دن اور وینسڈے کے دن تھرسڈے آپ کی ڈیلی کلاس ہوگی اسی یوٹیوب پہ انشاءاللہ اور کیونکہ زوم پہ ہم جب کلاس کرتے ہیں تو وہ کٹ جاتا ہے اور بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ جڑ ہی نہیں پاتے اور تمن چھُنہٕ تم ڈاؤن لوڈ ہی گژھان اسی لیے ہم یہاں پر ہی کلاسز اپنی کریں گے اور یہاں پر وہ سیو بھی رہیں گی آپ پھر انشاءاللہ بار بار سن بھی سکتے ہیں اس کرو انشاءاللہ کوشش کہ میرا موم آپ کے انتظار میں ہے پلیز دعا کرنا اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہٕنٛزِ ماجہِ تہِ بصحت و سلامت تِمن ہُنٛد سایہِ پوشنٲینو تِمن ہٕنٛز خدمت کرنُک توفیق دینو رب کائنات بہرحال میں کیا بول رہی تھی کہ انشاءاللہ ایک سال کے بعد 3 ٹاپرس چنے جائیں گے ایگزام کے جو 3 ٹاپرس چنے جائیں گے تمن آسہِ یِوان سند دِنہٕ یعنی سرٹیفکیٹ ان کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انعامات سے بھی نوازا جائے گا بہرحال رب کائنات تھٲینو تۄہہِ تمامن بصحت و سلامت سانہِ خٲطرٕ تہِ ٲسۍزیو دعا کرن اگر ہماری صحت رہے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو سکھانے کی سمجھانے کی پڑھانے کی تربیت کرنے کی کیونکہ میرا مقصد ہی یہی ہے میری نیت ہی یہی ہے کہ مجھے جو پتہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ بہرحال رب کائنات تھٲینو تۄہہِ سارنٕے بصحت و سلامت یہ ویڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیئر تاکہ ہر کسی بھائی اور بہن تک یہ ویڈیو پہنچے تہٕ یِم تہِ مٲلِس ماجہِ بے قدری کرن وٲلۍ آسن یِم تہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ بدسلوٗکی کرن وٲلۍ ٲسۍ یہ ویڈیو بوٗزِتھ یہ لیکچر بوٗزِتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرِ تمن تہِ ہدایت کہاں پہ کوشچنس آئیں گے سسٹر کوشچن یہ نمن پن واٹس ایپ گروپ ہر کسی ڈسٹرکٹ کا اپنا اپنا واٹس ایپ گروپ ہے تو وہاں پر ہی ہم کوشچنس ڈالیں گے اور ایگزام کا جو پیپر ہے وہ بھی وہی مین جو کونی سے زارا فاؤنڈیشن فیمیل ونگ کا جو ہمارا JNK کے مین گروپ ہے اسی میں ڈالا کروں گی پتہ آسن پن نگران پنس ڈسٹرکٹ گروپس من سُہ تراون تو انشاءاللہ آسن ساری پیپر سبمٹ کرن اور اس کے ساتھ پھر آپ کا میں بڈگام ڈسٹرکٹ کے ہیں مطلب ہم کیسے ایڈ ہوں گے آپ جی بالکل میں آپ کو ہمارا کنیز زہرا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کا جو مینیجر ہے ان کا نمبر دوں گی شیئر کروں گی آپ لکھے وہ نوٹ کرے 9103889796 9103889796 مےٚ چھُنہٕ یَتھ کومٮ۪نٛٹ کھسنٕے خبر کومٮ۪نٛٹ چھا یَتھ گژھان میٛانہِ طرفہٕ کِنہٕ نہ مےٚ چھُنہٕ یَتھ گژھنٕے شاید مجھے آتا ہی نہیں ہوگا یہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں یہ جواب اس لیے نہیں دیتے ہوں گے تِکیٛازِ دن میں کم سے کم 500,000 کالز آتی ہے اللہ تعالیٰ بچٲیِن کۭژاہ کال چھِ یِوان ہر کسی کا یہی سوال ہوتا ہے اَسہِ کٔرِو خاندر ہم نے 1000 بار کہاں کنیز زہرا فاؤنڈیشن پہ شادی ہوتی ہے غریب اور یتیم بہنوں کی اور ان کا رشتہ گھر والوں نے جوڑا ہوتا ہے اَسہِ چھِنہٕ مٔنٛزِم یارَتھ اَتہِ کران کہِ لیکن پھر بھی ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتا ہے تو پھر بھی وہ پریشان کرتے رہتے ہیں بہرحال آپ نمبر لکھ لیجیے 9103889796 9103889796 ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا یہ نمبر جو ہے میں شو کروں گی تو تُہۍ کٔرۍزیو اسکرین شاٹ پھر آپ لکھ لینا 9103889796 ٹرسٹ نمبر
یہ لیجیے، آپ اس کو اسکرین شاٹ اٹھائیں تو تلو اسکرین شاٹ 9103889796 پلوامہ کا کون سا ہے گروپ ہے؟ جی بالکل، ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کا گروپ ہے الحمدللہ. کم سے کم چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن 500 نتہٕ زیادَے بچی وٕنکٮ۪ن جُڑِتھ، نہیں 600 ہی کیوں ہیں، اَسہِ چھِ 250 بچی. بڑگام ڈسٹرکٹ سے ہماری 250 سے زیادہ بچیاں جڑی ہے ماشاء اللہ. بہت ساری بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لگ بھگ 1000 سے بھی زیادہ. تو ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا الگ الگ گروپ ہے. میں بڈگام چاڈورہ گروپ کے ہیں. اچھا ٹھیک. تو تھٲیِو یہِ سکرین شاٹ تُلِتھ. آپ ایک کام کریں، اس پہ کال نہیں، اس پر واٹس ایپ کریں. ہاں اس پر واٹس ایپ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کنیز زہرا فیمیل ونگ میں جوائن کرائے. اپنا نام اور مہربانی کر کے آپ اس پہ اپنا آدھار کارڈ بھی سینڈ کریں. آدھار کارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کرو تَتھ پہ پنٕنۍ وائس کلپ سینڈ، کیونکہ پھر کچھ بوائز ایسے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ أسۍ تہِ چھِ کورے، تو وہ بھی جوائن ہوتے ہیں، پھر وہ نمبرس اس میں سے نکالتے ہیں. سُہ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ سیف روزان کینٛہہ. اسی لیے جو بھی میسیج کرے گا سُہ سوزِ پننہِ وائس کلپہِ منٛز تَتھ منٛز، تہٕ تِم کرن پتہٕ اَسہِ نمبر شیئر، تہٕ أسۍ کرو انشاء اللہ پننٮ۪ن نگرانن سۭتۍ تِم شیئر، تہٕ تِم کرنو تۄہہِ پننٮ۪ن ڈسٹرکٹ گروپن منٛز جوائن انشاء اللہ عز وجل. تو بہرحال بڈگام آئی تھنک چاڈورہ سائڈ ہی میرا پروگرام ہے، مجھے یاد نہیں، انشاء اللہ پوسٹر چڑھے گا. چاڈورہ سائڈ ہی شاید غالباً چاڈورہ سائڈ ہی ہمارا پروگرام ہے. نہیں چاڈورہ نہیں، سوئی بگ کچھ ایسا ہی ہے، سوئی بگ سائڈ اچھا اس پروگرام. تو بڈگام کے جو ہے ان کا میں موسٹ ویلکم کروں گی اگر وہ وہاں پہ آئیں گے. کوشش کرے ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں آنے کی. تو انشاءاللہ آپ اس پر رابطہ کریں اور یہ آپ کو پھر انشاءاللہ ہم سے رابطہ کروائیں گے. تو کافی لیٹ ہو گیا آپ کا، کافی وقت بھی سمے بھی ہم نے لے لیا. تو سری نگر کا گروپ ہے، ہر کسی ڈسٹرکٹ کا، چاہے شوپیان ہو، کلگام ہو، سری نگر ہو، پلوامہ ہو، بڈگام ہو، بارہمولہ ہو، ہر کسی ڈسٹرکٹ کا اپنا اپنا گروپ ہے. الحمدللہ بہت اچھے گروپس ہیں، بہت 100 200 250 بچیاں جو ہیں جوائن کر چکی ہیں انشاءاللہ، اور مزید بھی آگے جڑیں گی. تو اسی کے ساتھ ہم رخصتی چاہتے ہیں. اللہ رب العزت تھٲینو تۄہہِ تمامن بصحت و سلامت. مےٚ تھٲیزیو پننٮ۪ن دُعاہن منٛز یاد، اور ان دنوں درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں. رب کائنات تھٲینو تۄہہِ تمامن بصحت و سلامت. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.